سب سے پہلے میں محترم جناب رضوان احمد صاحب سے یہ گزارش کر رہا ہوں کہ وہ تشریف لائیں اور اپنے نثر میں یا نظم میں جس طرح بھی اپنے خیالات کا اظہار کرنا چاہیں کریں. محترم رضوان احمد صاحب، سابق ڈی جی پی. السلام علیکم. بیٹھیں گے آپ. محترمہ اسرا زمانی صاحبہ، پدم شری چیئر پرسن اردو اکیڈمی، ہمارے چھوٹے بھائی رضوان صاحب، نکل مشرا جی، ہمارے عطر نبی صاحب، معراج حیدر صاحب، اور شعراء کرام میں جو ہے واصف فاروقی صاحب، صاحب بابر صاحب اور سعید نوری صاحب جو ہے اس کی نظامت فرما رہے ہیں. مجھے ناظم پہ ایک اپنا واقعہ آیا، ایک ادبی حادثہ جو میرے ساتھ درپیش ہوا تھا، وہ شاید بہت سے لوگ اس میں جانتے بھی ہوں گے، لیکن میں وہ کوٹ کرنا چاہوں گا. مشاعرے اور کبھی سمیلن میں واصف فاروقی مسکرا رہے ہیں، ان کو معلوم ہے. میں ایس ایس پی آگرہ تھا. یہ بات ان دنوں کی 94-95 کی، جب میں ایس ایس پی آگرہ ہوا کرتا تھا اور سینٹ جانس کالج کا مشاعرہ بہت بڑے پیمانے پر منعقد ہوتا ہے. وہاں تو میں صدارت کر رہا تھا اور میرے ڈیئر دیش دیپک ورما جو آج کل سیکریٹری جنرل راجیہ سبھا ہیں، وہ ڈیئر جو وہاں تھے وہ چیف گیسٹ تھے. تو ملک زادہ منظور صاحب کو آنا تھا نظامت کے لیے. ان کی طبیعت علیل ہوگی، وہ آ نہیں پائے. تو ایک نئے طالب علم کو اردو علی گڑھ مسلم یونیورسٹی سے فارغ طالب علم کو جو ہے نظامت کا کام دے دیا گیا. مجھے نام یاد نہیں آ رہا ہے. اس کو شعراء کرام نے بتایا کہ رضوان صاحب جو ہے پولیس میں رہتے ہوئے، پولیس کے اعلیٰ عہدے پہ فائز رہتے ہوئے بھی شعر و شاعری میں بڑا دخل رکھتے ہیں اور کافی جو ہے اشعار ان کو یاد ہیں. تو اسے بڑا تعجب ہوا. تو اس نے میری طرف میں منچ پہ بیٹھا ہوا تھا، اشارہ کر کے کہا کہ جناب ایس ایس پی صاحب، جناب رضوان احمد صاحب، اگر آپ جان کی امان دیں اور مجھے صحیح سلامت یہاں سے آگرے سے واپس جانے دیں تو میں آپ کی شان میں کچھ کہنا چاہتا ہوں. میں سمجھ گیا کہ شاید کو جب شرارت سوچتی ہے تو اس کے ٹارگٹ یا تو نیتا ہوتے ہیں یا پولیس ہوتی ہے. میں نے کہا آج تمہارے سارے خون معاف، جو بھی چاہو آج جو ہے تم کر سکتے ہو. اس نے کہا تھا مجھے بتایا گیا ہے کہ ایس ایس پی صاحب پولیس کے اتنے بڑے عہدے پہ فائز ہے، لیکن ان کے شخصیت میں ایک شعر و شاعری کا ایک حسین امتزاج جو ہے دیکھنے کو ملتا ہے. ویسے تو آپ سبھی جانتے ہیں کہ پولیس اور شاعری یہ دو متضاد چیزیں ہیں جو ایک دوسرے سے کبھی نہیں ملتے ہیں. ریل کی دو پٹریاں ہیں، لیکن ان کی شخصیت میں اس کا سنگم جو ہے دکھائی پڑتا ہے. تو میں بڑے ادب کے ساتھ اور معذرت کے ساتھ یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اردو کے تنقید نگار میں کہیں لکھا ہے کہ جب میں کسی پولیس والے کو شعر پڑھتے ہوئے دیکھتا ہوں یا سنتا ہوں تو ایسا لگتا ہے کہ شیطان قرآن شریف پڑھ رہا ہے. تو یہ حادثہ میرے ساتھ درپیش آ گیا، اس لیے میں شعر سناتے ہوئے کافی گھبراتا ہوں. لیکن آج سر مجھاتے ہی اولے پڑے شروع میں ہی ہمارے انہوں نے کہا کہ میں زیادہ آپ کا وقت نہیں لوں گا کیونکہ بہت ماشاءاللہ عالمی شہرت کے ہمیں بہت سے شعراء کرام یہاں موجود ہیں اور میرا بھی جی چاہ رہا تھا کہ میں پوری طرح سے لطف اندوز ہوں، محظوظ ہوں، لیکن کچھ مصروفیت کی وجہ سے مجھے جلدی جانا ہے، اس لیے میں سبھی کو نہیں سن پاؤں گا، لیکن پھر بھی تھوڑی دیر میں بیٹھوں گا. اور جیسا کہ ہمارے سعید نوری صاحب جو نظامت فرما رہے تھے، انہوں نے جو اس مشاعرے کا جو ڈائریکشن جو سمت اس کی طے کی ہے وہ بہت واجب ہے. اور میرا بھی یہی ماننا ہے کہ مشاعرے اور کبھی سمیلن دلوں کو جوڑنے، انسان کو انسان بنانے کی جو ہے تربیت دینے کے سب سے بڑی جو ہے ایک کارخانے کی طرح سے کام کرتے ہیں. ہمیشہ مشاعرہ اور کبھی سمیلن دلوں کو جوڑتا ہے. ہمیں اپنی سبھیتا اور سنسکرتی پہ گرو ہے کیونکہ ہماری تہذیب اور تمدن نے وشو بندھتو کی بات کہی ہے، سروے بھوانتو سکھنہ سروے سنتو نرامیا کی بات کہی ہے، وسودھیو کٹمبکم کی بات کہی ہے. ہمارا ملک جو ہے مہان آدرش ہے، اس کے عظیم الشان روایتیں ہیں، لیکن آج کیونکہ ہماری اس میں نہ جانے کتنے دھرموں کے، جاتیوں کی، بھاشاؤں کے لوگ یہاں صدیوں سے آپسی تال میل، سمنوے اور سامنجسیہ کے ساتھ یہاں جیون بتاتے چلے آئے ہیں. یہ ہماری سب سے بڑی دھروہر ہے، یہ ہماری سب سے بڑی وراثت ہے. اس دھروہر کو، اس وراثت کو ہمیں اکھڑ بنا کر رکھنا ہے، اس میں کسی طرح کی کوئی آنچ نہ لے پائے، یہ ہمارا سب سے بڑا فریضہ ہے.
ہمارے اندر جو ووھتا میں ایکتا ہے، جو انیکتا میں ایکتا ہے، یہ ہماری سب سے بڑی خوبصورتی ہے اس ہندوستان کی، جس پہ ہمیں ناز ہے، جس پہ ہمیں فخر ہے۔ اور یہ مشاعرے اور کبھی سمیلن جو آپسی ہم آہنگی، یکجہتی اور ایک دوسرے کے لیے پیار کا پیغام دیتے ہیں، یہی جو ہے الٹیمیٹ چیز ہے۔ کیونکہ کسی شاعر نے بھی کہا ہے کہ ان کا کیا فرض ہے، یہ اہل سیاست جانے، میرا پیغام محبت ہے جہاں تک پہنچے۔ تو یہ محبت کا چشمہ یہاں سے جو بہتا ہے، یہاں سے پھوٹتا ہے، جس سے سبھی لطف اندوز ہوتے ہیں، محظوظ ہوتے ہیں۔ اور ذہن سازی، مشاعرے اور کبھی سمیلن کا سب سے بڑا رول جو ہوتا ہے وہ ذہن سازی کا ہوتا ہے۔ سوچ میں جو ہے تبدیلی مشاعرے اور کبھی سمیلن لاتے ہیں۔ آج کے دور میں اس کی بہت اشد ضرورت ہے۔ سب سے بڑی ضرورت یہ کہ دلوں کے بیچ جو کھائی پیدا ہو گئی، جو دوریاں پیدا ہو گئی ہیں، اس کو کس طرح سے جو ہے دور کیا جائے، کیسے کم کیا جائے۔ جو آپسی ایک دوسرے کے پرتی شنکائیں ہیں، جو بھرانتیاں ہیں، جو ایک کلشت مانسکتا ہے، جو ایک عجیب طرح کی ماحول ہے، اس ماحول کو کس طرح سے بہتر بنایا جائے، یہ شعراء کرام کا اور کبھی گھر کا سب سے بڑا دائتو ہے، سب سے بڑا رول ہے۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ آج کا یہ مشاعرہ اس اندیش کو، اس پیغام کو عام کرے گا، اور ہماری جو گنگا جمنی تہذیب ہے اس کے تحفظ کے لیے، اس کی حفاظت کے لیے بھرپور جو ہے کوشش کرے گا۔ آج کا پس منظر بہت اچھا نہیں ہے۔ آج کے پس منظر میں مجھے ایک دو شعر یاد آ رہے ہیں جو بڑی اچھی عکاسی کرتے آج کے پس منظر کی، کہ یہ وحشی زمانہ ہے، ہر ہاتھ میں پتھر ہے۔ یہ وحشی زمانہ ہے، ہر ہاتھ میں پتھر ہے، بن جائے اگر شیشہ یہ اس کا مقدر ہے۔ اور اچھا، اس لیے آج کے پس منظر میں ایک اور شعر مجھے یاد آیا کہ شب و روز بجلیوں کا، شب و روز بجلیوں کا یہ طواف جارحانہ، شب و روز بجلیوں کا یہ طواف جارحانہ، کوئی شاخ ہے چمن میں جو ابھی جلی نہیں ہے۔ آج کے اس پس منظر میں ہم سبھی کو یہ ہوگا کہ ہم دیش میں حب الوطنی کا جذبہ پیدا کریں، دیش کے لیے کچھ کریں۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ اس کے حب الوطنی کے جذبے کے ساتھ قوم ملت کی خدمت کے لیے جو کوشاں وہ آگے بڑھیں، یہی ہمارا سب سے پرم دائتو ہے۔ اس کا نروہن ہم سبھی کو، کیونکہ سماج میں سمرستا تبھی پیدا ہوگی جب ہماری سوچ اچھی ہوگی۔ اور مشاعرے اور کبھی سمیلن جو ہے اس پر بہت اہم رول اور بھومکا جو ہے نبھاتے ہیں۔ میں زیادہ کچھ نہ کہہ کے اپنے یہ غفران بھائی صاحب کو، شاہدہ صاحبہ کو، جو انہوں نے نیشنل ایجوکیشنل ویلفیئر سوسائٹی ہے اس کے زیر اہتمام جو یہ پروگرام منعقد ہوا ہے، بہت ہی ان کو مبارکباد۔ اور میں آصفہ زمانی صاحبہ کو، چیئرپرسن صاحبہ کو بھی مبارکباد دینا چاہوں گا، اپنے چھوٹے بھائی رضوان صاحب کو جو سیکریٹری ہیں یہاں پہ، کہ انہوں نے ایک دھوم مچا رکھی ہے۔ اتنے پروگرام جو ہے لکھنؤ میں اور آس پاس ہو رہے ہیں کہ کبھی اردو اکیڈمی نے اتنے پروگرام جو ہے منعقد نہیں کیے۔ یہ بہت اچھی بات ہے، اس سے جو اردو کو فروغ مل رہا ہے، اردو آگے بڑھ رہی ہے۔ اور جب ہماری ثقافت اردو زبان کا ہی نام نہیں بلکہ ہماری جو تہذیب کا نام ہے، جب اردو آگے بڑھی فروغ ملے گا تو انشاءاللہ سماج میں بہت ہی ایک اچھا پیغام جائے گا، سمرستا پیدا ہوگی، اور میں سمجھتا ہوں کہ ہم آگے جو ہے بڑھ سکتے ہیں۔ زیادہ کچھ نہ کہتے ہوئے دو تین شعر جو مجھے یاد آ رہے ہیں، اب میرے اپنے شعر نہیں ہیں کیونکہ آپ سبھی جانتے ہیں کہ میں دوسروں کے اشعار سناتا ہوں، لیکن مجھے اچھے لگتے ہیں یہ شعر جو ہے، تو میں آپ سب کی نظر کر کے اپنی جگہ لوں گا۔ کہ تجھ کو دیکھا خود کو سمجھا، تجھ کو دیکھا خود کو سمجھا، آئینہ اچھا لگا، تجھ کو دیکھا خود کو سمجھا، آئینہ اچھا لگا، اور بھیڑ ساحل پہ بہت تھی ڈوبنا اچھا لگا، بھیڑ ساحل پہ بہت تھی ڈوبنا اچھا لگا، اور آج شعروں کا سفر تھا اور میری کاغذ کی ناؤ، آج شعروں کا سفر تھا اور میری کاغذ کی ناؤ، نہ جانے کیوں مجھے اپنا بکھرنا ٹوٹنا اچھا لگا۔ اور یہ بطور خاص یہ شعر غزل کا مجھے سب سے اچھا یہ شعر لگتا ہے۔ ارشاد علی کہ دوستی رشتے محبت آرزو احساس خواب، دوستی رشتے محبت آرزو احساس خواب، پھل تو زہریلے تھے لیکن ذائقہ اچھا لگا۔ بہت بہت شکریہ۔ میں ایک بات آخری کو ایک اور بات پیش کرتے ہوئے
اور اس پروگرام کے کامیابی کی دعا کرتے ہوئے آپ سے اجازت لوں گا. بہت بہت شکریہ. تھینک یو.